نشے کے بعد تیسری بات یہ آتی کہ جوانی میں بیوی کا انتخاب کیسا ہو. اس کے لیے لوگ بہت جو وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. پھر دوستوں کو دیکھ کر اس کو اتنا جہیز ملا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے, اس کے سسر کا ایک محل ہے تو میرے 2 ہونے چاہیے, اس کے ایک عمارت ہے تو میری 2 ہونی چاہیے. یہ لالچ میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کرتے وقت دین اور شرافت دیکھنا چاہیے. دین اور شرافت دیکھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو ہم دین بھی نہیں دیکھتے, شرافت بھی نہیں دیکھتے, ہم تو سیدھا مال دیکھتے اور سفید چمڑی دیکھتے. بہت خوبصورت بیوی ہونی چاہیے, بہت خوبصورت ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے. لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے. اصل خوبصورتی جو ہے وہ چمڑی کی نہیں ہے, اصل خوبصورتی اخلاق اور کردار کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو, دیندار عورتوں سے نکاح کرو, نیک عورتوں سے نکاح کرو. اور آقا فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی دنیا میں مل گئی اس کو گویا اللہ نے دنیا میں جنت عطا فرما دی. تو بیوی کے انتخاب میں بھی بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں. بڑی مالدار گھرانے کی لے کر کے آ گئے, بعد میں وہ آئی تو وہ تو گھر میں سیٹ ہی نہیں ہونا چاہتی, گھر کے ماحول میں ملنا ہی نہیں چاہتی. پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ایسی عورتیں جو شادی کے دوسرے ہی دن جائے وہ پکنک پوائنٹ پر جانے کا مطالبہ کرتی ہے, پھر دوستوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں, یہ میری بیوی ہے, دوستوں سے ملایا جاتا ہے فلاں کو فلاں کو فلاں کو. ایک مرتبہ میرے قائد نے ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملایا اور ملنے کا سلسلہ چل پڑا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے طلاق چاہیے. اس نے بہت سمجھایا, وہ نہیں مانی. آخر کار کہا ٹھیک ہے طلاق لینا ہے تو کورٹ میں آ کے طلاق لو. جب وہ شخص کورٹ پہنچا تو وہ عورت جو آئی, وہ جو نئی نویلی دلہن تھی جو طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی, وہ اسی کے دوست کی بائک پر بیٹھ کر کے آئی تھی طلاق لینے کے لیے. بتائیں غلطی کس کی ہے؟ نئی تہذیب, جدید تہذیب. جدید تہذیب کیا ہے؟ یہ جدید تہذیب اسلام کسی جدید کی بات اور جدت کی بات نہیں کرتا. اسلام تو مدینہ منورہ کی مدنی تہذیب کی بات کرتا. لوگ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں. اللہ کے رسول کے گھر میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے, آقا کریم کی مقدس محبوبہ محبوب رب العالمین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا, وہ عائشہ صدیقہ موجود تھی. حضور نے فرمایا پردہ کرو. عرض کی حضور کس سے کریں؟ ارشاد ہوا ان سے کریں. عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے. آقا نے فرمایا یہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. سید الانبیاء نے یہ قانون عطا کیا. وہ رسول, اللہ اکبر, وہ رسول کی مقدس بیوی جس کی طہارت کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے, اس مقدس عورت کو کہا جا رہا ہے یہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. اور ہم اپنی بیویوں کو دوستوں سے ملانے لے جائیں, پارکوں میں لے جائیں اور کہیں کہ یار یہ مولوی لوگ تو بڑے شکی ہوتے ہیں. آج کا دور تو جدید دور ہے, مولوی شکی نہیں ہوتا. مولا نے فرمایا, حضور سید الکونین نے, جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اور شیطان کے تیروں میں بجھا ہوا تیر یہ ہے کہ کوئی کسی عورت کی طرف دیکھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بیٹوں ناک کے پیچھے جانا, کبھی کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہیں جانا, کیونکہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے, عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے حسن سے بہت بچنا, اور اسی حسن کی طرف آؤ جو صدیق کو ملا تو صدیق اکبر بنائے, ابو بکر کو ملا تو صدیق اکبر بنائے. اس حسن کی طرف آؤ جہاں پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کا جلوہ دیکھنے ملتا ہے.